بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ ہماری دنیا جماعت اول، باب نمبر 13، پودے اور جانور، صفحہ نمبر 76 تا 88۔ حاصلات تعلم جان لیتے ہیں۔ اس باب کے اختتام پر بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے ارد گرد موجود جاندار اور بے جان چیزوں میں فرق کر سکیں، پودوں سے بننے والی اشیاء کی پہچان کر سکیں، اپنے ارد گرد موجود پودوں کی پہچان کر سکیں اور مختلف پودوں میں فرق کر سکیں۔ پودے ہمیں خوراک، سایہ اور پناہ دیتے ہیں، اس بات کو سمجھ سکیں۔ پالتو اور جنگلی جانوروں میں فرق کر سکیں، جانوروں کے گھروں کی پہچان کر سکیں، خوراک، تفریح، بار برداری کے لیے استعمال ہونے والے جانوروں کی اہمیت سمجھ سکیں، گھریلو اور جنگلی جانوروں اور پودوں کی بہتر دیکھ بھال کے طریقوں کو سمجھ سکیں۔ ہم اپنے گھر، اسکول، بازار اور پارک میں بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں۔ ہر چیز کی اپنی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں۔ مثلاً بعض چیزیں اپنی جگہ پر پڑی رہتی ہیں، انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے ارد گرد جانور اور پرندے ہیں جو انڈے یا بچے دیتے ہیں اور حرکت بھی کرتے ہیں، یہ سانس بھی لیتے ہیں اور خوراک بھی کھاتے ہیں، مگر میز، کرسی جیسی چیزیں نہ خوراک کھاتی ہیں نہ سانس لیتی ہیں۔ چیزوں کی خوبیوں کی بنیاد پر انہیں دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جاندار چیزیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جاندار چیزیں کون سی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکتی ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو خوراک بھی کھاتی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام جانور، انسان اور پودے جو کھانا کھاتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، وہ اپنے جیسے بچے پیدا کرتے ہیں، جاندار چیزیں کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ علی کا گھوڑا، اس کا بچہ، علی کا گلاب کا پودا، اڑتے ہوئے پرندے، سب جاندار چیزیں ہیں۔ یہاں پر پیارے بچوں ایک سرگرمی ہے، آپ نے اپنے اسکول یا گھر میں موجود 6 جاندار چیزوں کے نام لکھنے ہیں۔ جیسے آپ کے گھر میں امی، ابو، بہن، بھائی اور اسکول میں آپ کے دوست، آپ کے ٹیچر، آپ کے ورکر، آیا جی وغیرہ، یہ سب جاندار چیزیں ہیں۔ بے جان چیزیں۔ ایسی تمام چیزیں جو سانس نہیں لے سکتی، وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتی، ان کو کھانے پینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بے جان چیزیں کہلاتی ہیں۔ ان میں میز، کرسی، گیند اور کھلونے وغیرہ شامل ہیں۔ درج ذیل تصویروں میں جاندار چیزوں کے سامنے جاندار اور بے جان چیزوں کے سامنے بے جان لکھیے۔ درخت جو ہے وہ جاندار ہے کیونکہ یہ بڑھتا بھی ہے اور یہ لمبا ہوتا ہے، اس سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے، اس لیے یہ جاندار ہے۔ بلی بھی جاندار ہے۔ یہ پرندے ہیں، یہ بھی جاندار ہے۔ میز جو ہے بے جان ہے کیونکہ یہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتی۔ گاڑی بھی بے جان ہے۔ کتابیں بے جان ہیں۔ بچہ جو ہے لڑکا، وہ جاندار ہے اور کرسی بھی بے جان ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر ایک اور سرگرمی ہے، اپنے ارد گرد مشاہدہ کیجیے اور 6 بے جان چیزوں کے نام لکھیے۔ اب آپ جہاں پر بھی ہوں گے، آپ نے وہاں دیکھنا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں اور وہاں پر وہ چیزیں لکھنی ہیں جو چل پھر نہیں سکتی، وہ بے جان چیزیں ہوتی ہیں۔ پودے اور درخت۔ پیارے بچوں، پودے اور درخت ہماری زندگی کا بہت ضروری حصہ ہے۔ ان کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں اور یہ ہماری زندگی میں بہت سارے کاموں میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ پودوں کی اقسام۔ چند پودے ایسے ہوتے ہیں جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے تنے مضبوط نہیں ہوتے، ان کو جڑی بوٹیاں اور جھاڑیاں کہتے ہیں۔ مثلاً گھاس، گندم کا پودا، سبزیوں کی بیلیں، گلاب کا پودا، کپاس کا پودا وغیرہ۔ درختوں کی اقسام۔ چند درخت ایسے ہوتے ہیں جن کی مضبوط تنے ہوتے ہیں اور یہ بہت بڑے ہوتے ہیں، مثلاً جامن، سفیدہ، آم، نیم، شیشم کے درخت وغیرہ۔ پودوں اور درختوں کے فوائد۔ یہ ماحول کو صاف رکھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں، یہ ہمارا سایہ اور خوراک فراہم کرتے ہیں، یہ ہمیں سایہ اور خوراک فراہم کرتے ہیں۔ یہ پرندوں کے رہنے کے لیے گھر فراہم کرتے ہیں، یہ ہمیں لکڑی مہیا کرتے ہیں جو کرسیاں، میز اور دروازے وغیرہ بنانے کے کام آتی ہیں اور ہم اس لکڑی کو جلاتے بھی ہیں۔ ہمیں پودوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جانور۔ پیارے بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس پودوں کے علاوہ جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ بعض جانور بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے پر ہوتے ہیں اور 6 یا زیادہ ٹانگیں ہوتی ہیں۔ ان کو کیڑے مکوڑے یا حشرات کہتے ہیں، مثلاً مچھر، مکھی، ٹڈا، تتلی اور لال بیگ وغیرہ۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ آپ کو ان سب کی تصویریں بھی دکھائی گئی ہیں۔
بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو کچھ بڑے ہوتے ہیں، ان کے 2 پر ہوتے ہیں اور 2 ٹانگیں ہوتی ہیں، کھانے کے لیے ان کی چونچ ہوتی ہے، ان کو پرندہ کہتے ہیں۔ چند پرندوں کے علاوہ باقی سب ہوا میں اڑ سکتے ہیں۔ یہ انڈا ہی دیتی ہیں جن سے بچے نکلتے ہیں، مثلاً چڑیا، کبوتر، عقاب، مرغی وغیرہ۔ یہ دیکھیں، یہ عقاب ہے اور یہ شتر مرغ ہے۔ یہ آپ کو مرغی کی تصویر دکھائی گئی ہے، یہ کبوتر اور یہ طوطا۔ بعض جانور بڑے ہوتے ہیں جن کے جسم پر بال اور ان کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ یہ جانور بچے دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، مثلاً گائے، بکری، گھوڑا، ہاتھی، ریچھ، بندر وغیرہ۔ یہ گائے کی تصویر ہے، یہ گھوڑا اور بندر۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو بکری، ہاتھی اور ریچھ کی تصویر دکھائی گئی ہے۔ بہت سے جانور دریا، جھیل یا سمندر میں رہتے ہیں۔ یہ وہاں انڈے دیتے ہیں، ان سے بچے نکلتے ہیں۔ ان میں سے کچھ خشکی اور پانی دونوں جگہوں پر رہ سکتے ہیں، مثلاً بطخ، مگرمچھ اور مینڈک۔ یہ دیکھیں، یہ بطخ، مگرمچھ اور مینڈک ہے۔ 4 ایسے جانوروں کے نام لکھیں جو انڈے دیتے ہیں۔ آپ نے ایسے جانوروں کے نام لکھنے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، جیسے چڑیا، کبوتر، چیل، کوا وغیرہ۔ 3 ایسے جانوروں کے نام لکھیں جو پانی اور خشکی پر رہ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے مچھلی، مینڈک اور بطخ، مگرمچھ۔ یہ سب پانی اور خشکی دونوں میں رہ سکتے ہیں۔ پالتو جانور، ایسے جانور جن کو لوگ اپنے گھروں میں پالتے ہیں، ان سے مفید اشیاء حاصل کرتے ہیں، پالتو جانور کہلاتے ہیں۔ ان جانوروں میں مرغی، بلی، بکری، گائے اور بھینس وغیرہ شامل ہیں۔ یہ دیکھیں، یہاں آپ کو سب پالتو جانوروں کی تصویریں دکھائی گئی ہیں۔ بچوں، یہاں پہ آپ کے پاس ایک سرگرمی ہے، اپنے ارد گرد پائے جانے والے پالتو جانوروں کی تصویر اپنی نوٹ بک میں لگائیں اور ان کے نام لکھیں۔ جنگلی جانور، کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم گھروں میں نہیں پالتے۔ یہ جانور جنگلوں میں پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کو جنگلی جانور کہا جاتے ہیں۔ کچھ جنگلی جانوروں کے نام درج ذیل ہیں: ہاتھی، ریچھ، زیبرا اور شیر۔ آپ نے چڑیا گھر میں جو جانور دیکھے ہیں ان میں سے 3 کے نام بتائیں۔ بچوں، اگر آپ کبھی چڑیا گھر گئے ہیں تو وہاں آپ نے بہت سے جانوروں کے نام یاد کیے ہوں گے، دیکھے ہوں گے۔ آپ نے ان جانوروں کے نام لکھنے ہیں۔ دوسری سرگرمی ہے سحر و تفریح اور بردباری میں استعمال ہونے والے جانوروں کی تصاویر اپنی نوٹ میں بک پر لگائیں اور ان کے نام بھی لکھیں۔ آپ نے یہ سرگرمی ضرور کرنی ہے۔ جانوروں کی خوراک، پیارے بچوں، خوراک کے اعتبار سے جانوروں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آئیے ان گروہوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا گروہ ہے گوشت خور جانور۔ ایسے جانور جو گوشت کھا کر زندہ رہتے ہیں گوشت خور جانور کہلاتے ہیں۔ آئیے کچھ گوشت خور جانور دیکھتے ہیں۔ شیر، یہ ایک گوشت خور جانور ہے۔ چیتا، یہ بھی ایک گوشت خور جانور ہے۔ سبزی خور جانور، ایسے جانور جو گھاس اور پودے کھا کر زندہ رہتے ہیں سبزی خور جانور کہلاتے ہیں۔ آئیے کچھ سبزی خور جانور دیکھتے ہیں۔ گائے، یہ ایک سبزی خور جانور ہے۔ بھینس، یہ بھی ایک سبزی خور جانور ہے۔ بکری، بکری بھی ایک سبزی خور جانور ہے اور زیبرا بھی ایک سبزی خور جانور ہے۔ ہمہ خور جانور، کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جو پودے اور گوشت دونوں کھاتے ہیں۔ ایسے جانور ہمہ خور جانور کہلاتے ہیں۔ آئیے کچھ ہمہ خور جانور دیکھتے ہیں۔ ریچھ، ریچھ گوشت اور پودے دونوں کھاتے ہیں۔ بندر بھی ایک ہمہ خور جانور ہے۔ انسان گوشت اور پودے دونوں کھاتے ہیں۔ کوا گوشت اور پودے کھاتا ہے۔ جانوروں کے مسکن یعنی کہ ان کے گھر، شیر غاروں اور جنگلوں میں رہتے ہیں۔ مچھلی دریا اور سمندر میں رہتی ہے۔ اونٹ ریگستان میں رہتے ہیں۔ جانوروں کی اہمیت، پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جانور ہمارے لیے بہت مفید ہیں؟ ہم ان سے بہت سی مفید اشیاء حاصل کرتے ہیں۔ آئیے جانوروں سے حاصل ہونے والی مفید اشیاء دیکھتے ہیں۔ ہم بہت سے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ ہم گائے، بھینس اور بکریوں سے دودھ حاصل کرتے ہیں۔ ہم مرغیوں سے انڈے حاصل کرتے ہیں۔ 3 اقسام کے مسکن میں رہنے والے 2 جانوروں کے نام بتائیں۔ آبی مسکن یعنی کہ پانی میں کون کون رہتا ہے؟ مچھلی اور مگرمچھ، مینڈک وغیرہ۔ جنگل کا مسکن شیر، چیتا، ہاتھی وغیرہ۔ صحرائی مسکن اونٹ اور سانپ۔ پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔